اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ٹھیک ہے، اب رمضان المبارک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے قرآن پاک کا۔ ٹھیک ہے، جیسے تو قرآن پاک خود رمضان میں نازل ہوا، پھر رمضان میں تراویح کی عبادت، ایک مستقل عبادت، اس کا تعلق بھی قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ پھر رمضان المبارک میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آپ جو ہے نا ہر رمضان کے اندر قرآن پاک کا جتنا حصہ نازل ہو جاتا اس کا دور کرتے تھے۔ پھر حضرات صحابہ سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کیا کریں گے، یعنی سفارش کریں گے انسان کے لیے۔ پھر 1400 سال سے امت کے اندر جو اسلاف گزرے ان کا طرز عمل بھی یہی چلتا رہا کہ وہ رمضان میں اپنی باقی مصروفیات کم کر کے زیادہ وقت جو ہے نا وہ تلاوت کلام پاک کو دیتے۔ ٹھیک ہے، پھر صرف قرآن پاک ہی نہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یہ تمام جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں جو ہے نا نازل ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے کہ وہ یکم رمضان، اور تورات 6 رمضان تورات نازل ہوئی، اور زبور ہے 12 رمضان کو، اور انجیل 18 رمضان کو، اور قرآن پاک جو ہے وہ 24 رمضان کو جو ہے نا نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس قرآن کی صفت کیا ہے، ھدی للناس، کہ وہ ہدایت ہے لوگوں کے واسطے، وبینات من الھدی والفرقان، اور وہ کیا ہے، یعنی واضح تعلیمات ہیں، واضح باتیں ہیں، من الھدی ہدایت میں سے، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی، کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، فرقان کے معنی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک کیا کیا گیا، اتارا گیا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں جو ہے نا وہ نازل ہوا۔ اس آیت کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کا جو نزول ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، وہ نزول مراد۔ ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پر صیغہ جو ہے نا وہ انزلہ کا استعمال کیا گیا۔ انزل انزل انزال کا معنی ہے کسی چیز کو یک بار کی اتار دینا، ایک ہی مرتبہ میں پورا اتار دینا۔ اس سے مراد وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ہوا، پھر وہاں سے جو ہے قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا ہی خطاب چل رہا ہے نا، کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے، ٹھیک ہے، یعنی صحت و تندرستی کی حالت میں عاقل بالغ مسلمان ہو، فلیصم ہو، بس چاہیے کہ وہ اس مہینے کے کیا رکھے، روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے گزشتہ جو رخصت تھی اس کو ختم کر دیا، جیسا کہ گروہ اول میں جو وہ اس کا قائل کہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ یہ جملہ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اب چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اب پہلے جو رخصت تھی ابتدائی اسلام میں وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی گروہ اول کے قائلین کے مطابق۔ البتہ اب بھی یہ رخصت باقی ہے صرف 2 لوگوں کے حق میں، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہو
یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو کیا ہے یعنی گنتی شمار کرنا ہے اس کے لیے من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ تو اس میں یہ بھی اس کو مقرر ذکر کرنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ فدیے کا جو حکم ہے وہ اب کیا ہو گیا، منسوخ ہو، پھر صرف فدیے کا حکم منسوخ ہوا ہے، قضاء جو ہے افطار اور قضاء کا حکم منسوخ نہیں۔ اس وجہ سے بھی جو ہے نا اس جملے کو دوبارہ ذکر کیا کہ پہلے تھا نا کہ تندرست شخص بھی روزے کا فدیہ دے، تو صرف اس کا حکم منسوخ ہوا، البتہ قضاء اور افطار یعنی روزہ کو چھوڑنے یہ منسوخ نہیں ہوا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو یعنی شریعت کے جو اصول ہیں کہ بندوں پر مکلفین پر جو احکام لازم کیے جاتے ہیں ان میں جو چیز پیش نظر ہوتی ہے ان میں سے ایک بڑی چیز کیا ہے، یسر، اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ چاہتے ہیں آسانی، ولا یرید بکم العسر، تم پر تنگی نہیں چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک شخص اس کی کسی وجہ سے اگر رمضان کے روزے رہ گئے، یعنی وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا کسی عذر کی وجہ سے، تو اب اس کے دل میں ایک ندامت رہتی، پریشانی رہتی، تو اس کا ازالہ بھی کر دیا گیا کس کے ذریعے سے، قضاء کے حکم سے، تاکہ اس کی علت کیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پورا کر لو گنتی شمار کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ٹھیک ہے، یعنی رمضان کے 30 یا 29 جتنے بھی دن ہوں گے، ایک تو جو جن لوگوں کو رخصت ہوئی وہ، اور دوسرے جو عام لوگ جو شروع سے روزے رکھ رہے تھے، مثلا یکم رمضان سے پورے تک، تو دونوں کے لیے تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یعنی جب تم یہ رمضان کا مہینہ پورا کر لو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا کرو، بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر جو اس نے تمہیں کیا کی، ہدایت عطا کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کیا کرو، شکر گزار بندے بن، کہ یہ عبادت کا مہینہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نصیب کیا۔ ٹھیک ہے، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تکبیرات عیدین۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب چونکہ رمضان کا ذکر چلا، قرآن پاک کا درمیان میں تذکر آیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان جملوں کے اندر جو ہے نا آداب بیان فرمائے، کس چیز کے، دعا کہ دعا کا ادب کیا ہے کہ انسان پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد جو ہے نا کیا کرے، اپنی ضرورت کو بیان کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اس آداب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيبٌ، ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ ایک بت پرستی کا ماحول تھا، ٹھیک ہے، وہ اسلام سے پہلے لوگ وہ یہ بتوں کو واسطہ بناتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ براہ راست ہر بندے کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، تو درمیان میں جو ہے نا اس کے نمائندوں کو کیا کیا جاتا ہے، واسطہ بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ بات نہیں۔ پھر دوسرا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ ہر بندہ جو ہے نا اس کا قرب اور تعلق ہو براہ راست کس کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے، گو کہ یعنی اس معنی میں اسلام میں وسیلے کی اجازت ہے کہ مؤثر بذات اس کو نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ہر بندے کے ساتھ ایک خصوصی تعلق حاصل ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، ٹھیک
کہ اور یہی چیز کیا ہے اہل ایمان کا خاصہ ہے، ایمان بالغیب۔ اسی ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہی وہ پکار ہے نا کہ کوئی ذات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی کو علماء نے کیا قرار دی، یعنی قرآن پاک کے اندر مختلف سوالات منقول ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، لیکن بہترین سوال جو ہے نا وہ اس کو قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس کا عنوان بھی مختلف ہے، باقی سوالات کے عنوان مختلف ہوں گے جیسے کہ آگے آ بھی جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی اس کو سوال تو ان کا ہے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نسبت اپنی طرف کر کے بلا خود بتلا رہے ہیں، ورنہ آگے سوال آ جائیں گے اس میں جو ہے نا یسألون نسبت بھی انہیں کی طرف سے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں انی قریب، یہ سوال تو بندوں کا ہے لیکن اس کو حکایت کون کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے متعلق فإنی قریب، بس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے۔ ٹھیک ہے، سنتا ہوں، یہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کہ یعنی چونکہ بت پرستی رائج تھی معاشرے میں، اس چیز کو دور کرنے کے لیے کہ یہ بت تو سنتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پکارنے والے کی پکار کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے تو کہا کہ یہاں آیت جو ہے نا یہ صرف اسی چیز کو بتلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بعض حضرات نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ اس معنی میں انہوں نے اس کا ترجمہ بھی پھر اسی لحاظ سے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی، یعنی اجیب معنی کس کے؟ قبول کرنے کی، کہ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ مجھے سے مدد طلب کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کیا کریں؟ رہنمائی پا سکیں، یعنی راہ راست پر رہیں۔ ٹھیک ہے، اب دعا کے بارے میں مختلف نظریات اور تصورات۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، افراد و تفرید یہ دونوں تصورات جو ہے نا درست نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بندہ ہر دعا قبول کرنے سے مراد کہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، یہ مراد۔ تو دعا کے بارے میں جو قرآن و سنت کی دوسری تعلیمات ہیں اس میں تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی کیا ہے؟ خالق۔ ٹھیک ہے، انسان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ، اس کو اللہ تبارک و تعالی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بنانے والی ذات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کا بنانے والا جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، یعنی وہ اس کے حوالے سے ہدایات دیتا ہے کہ اس چیز کا اگر آپ ایسے استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر ایسے استعمال کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دعا کا معاملہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بیائی ہی وہی چیز جو ہے نا اس کو دے دی جاتی ہے جو وہ دعا مانگتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی یعنی وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آنے والی کوئی مصیبت جو ہے نا وہ اس سے دور کر دیتے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر لیتے ہیں؟ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ جو چیز اس نے مانگی وہ اس کو نہیں دی جاتی، البتہ وہ اس کے لیے آخرت میں کیا کر لی جاتی ہے؟ ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جو بھی دعا بندہ مانگتا ہے وہ ان تین حالتوں میں رہتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ یعنی دعا جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ہو؟ اپنے تمام آداب اور شرائط کا خیال کرتے ہیں۔ یعنی دعا کی بنیادی آداب میں سے کیا ہے؟ بندہ جو ہے نا وہ کیا ہو؟ یعنی ایک تو صاحب ایمان ہو، دوسرا ہے کہ اس کا رزق جن ذرائع سے وہ کیا کر رہا ہے؟ رزق حاصل کر رہا ہے، وہ ذرائع بھی کیا ہو؟ حلال ہو۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ پراگندہ بال، پراگندہ حالت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ دعا مانگتا ہے اور بڑی آہوزاری کا مظاہرہ کرتا ہے
ٹھیک ہے، تو یعنی دعا میں عاجزی یہ پسندیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، جو لباس اس نے پہنا وہ بھی حرام، پھر کیسے اس کی دعا جو ہے نا قبول ہوگی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ رزق کے اندر، یعنی دعا کی قبولیت کے اندر جو ہے نا انسانی رزق جو ہے اس کو بہت زیادہ عمل دخل، یعنی رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیز، یعنی جو جہاں سے بھی ہے، جو جس ذریعے سے یہ کیا کر رہا ہے اپنا رزق کما رہا ہے، اس کا حلال ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دعا کے آداب میں سے یعنی عاجزی ہے، توجہ کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان کا ویسے تو ہاتھ اٹھائیں لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہو، ٹھیک ہے، زبان اور دل یہ دونوں کیا ہوں یکسانیت کے ساتھ، دونوں موافق۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ایسی ان تمام شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے جب بندہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ دعا کے مانگنے میں اور دعا کے پڑھنے میں دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہترین دعا، جو ان چیزوں میں سے بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ عافیت، یعنی عافیت سے مراد سکون۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرو؟ عافیت کا سوال کرو۔ ٹھیک ہے، اور بعض ایسی دعائیں بھی سکھلائی گئیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایک حد تک یعنی جائز ذرائع سے ہو، اور جو باقی حقوق اللہ ہیں جو اس کے ذمہ باقی فرائض ہیں ان میں کوتاہی نہ ہو، تو اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا بھی اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی ایک حد تک ضروری اور پسندیدہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس بات سے پناہ مانگی گئی، کس بات سے؟ وشماتت الاعداء، یعنی دشمنوں کی خوشی سے، یعنی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آئے یا مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو کیا بنے؟ دشمنوں کی خوشی کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے، یعنی دشمنوں کی خوشی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو اس میں منع کیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ کیا نہ کرے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْحَمُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا کریں؟ اس پر رحم فرما دیں، وَيَبْتَلِيكَ، اور آپ کو اس چیز میں کیا کر دیں؟ مبتلا کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ ٹھیک ہے، ابتدائی اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تو اب اس میں اس کے حوالے سے جو پوری اس کی حدود و ضوابط ہے وہ ابھی مذکور نہیں تھے۔ اس وقت ابتدائی اسلام میں طریقہ کار یہ تھا کہ اس وقت حکم یہی تھا کہ سونے سے پہلے ٹھیک ہے، یعنی صبح کو اس نے روزہ رکھا، اب شام تک اور اس افطار ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا سونے سے پہلے انسان کیا کر سکتا تھا؟ یعنی وہ کھا پی سکتا تھا، اور اگر کوئی مطلب شادی شدہ لوگ ہیں تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ قربت کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی سو گیا اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا تھا۔ پھر یعنی اگلے جو روزہ ہے نا وہ شروع ہو جاتا۔ ایسے کچھ واقعات پیش آئے جو ہے یعنی ایک صحابی وہ آئے کہیں باہر سے مزدوری وغیرہ کر کے، انہوں نے اپنی بیوی سے کھانے کے لیے کہا، تو وہ کھانا بھی اس کے انتظار میں جو ہے نا وہ سو گئے۔ ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے جب وہ سو گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ یعنی اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اور اگلے دن میں پھر کیا ہوا کہ درمیانے دن کے اندر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس طرح کے کچھ واقعات پیش آئے، تو اب اس کے حوالے سے کوئی واضح حکم نامہ موجود نہیں تھا۔ اس وقت جو ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ چوتھا حکم ہے فروعات بر میں سے، متعلق ہے کس کے؟ سحری اور افطاری، یعنی اب روزے کا ایک وقت مقرر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اس سے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے نا کھانا پینا اور یعنی قربت کرنا یہ ممنوع ہے. اس کے علاوہ سے لے کر یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر سے پہلے پہلے یہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی حلال قرار دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزے کی راتوں میں الرفث یعنی اپنی خواہش کا پورا کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں سے. پہلے یہ ممنوع تھا لیکن اب اس کی کیا کر دی گئی، اجازت دے دی گئی. اور یعنی اس میں بھی کیا یعنی اس کے ذریعے سے بھی قوت شہویہ کو کیا کرنا ہے، یعنی اس کو کسی طرح کم کرنا ہے، دبانا ہے. ہن لباس لکم، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس پر اجر بھی بیان کیا گیا حدیث میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تمہاری بیویاں جو ہے نا وہ تمہارے لیے بمنزلہ کس کے ہیں، لباس کے. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے کیا ہو، لباس. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح لباس کو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح لباس کو ایک اس کا مناسبت اور تعلق ہوتا ہے کس کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اسی طرح جو ہے نا یہ رشتہ ہوگا، زوجین کا جو رشتہ ہوگا. تو اس سے یہ بھی معلوم، تو یہ جو تعبیر اختیار کی گئی اس میں اشارہ اس طرح بھی ہے اگر جو لباس کیا ہوگا عیبدار ہوگا، جس جسم پر وہ لباس ہے وہ بھی اس سے کیا ہوگا، عیبدار ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی یہ بھی ہے کہ اسی وجہ سے حدیث میں منع کیا گیا اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عورت کو اس کے شوہر کی کیا کرے، خلاف کرے. ٹھیک ہے، اسی طرح شوہر کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کی جو کمیاں ہیں ان پر نظر نہ رکھے بلکہ اس کی خوبیوں پر کیا رکھے، نظر رکھے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کمی اس کو نظر آ بھی رہی ہے تو ممکن ہے دوسری جگہ اس میں کوئی یعنی خوبی ہو، اس پر کیا کرے، نظر کرے. اس تعبیر کا بھی یہی مطلب ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری بیویاں وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہے. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے کیا ہو، لباس کی طرح ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، یعنی چونکہ پہلے ہی حکم موجود نہیں تھا اس وقت جو ہے نا بعض لوگوں سے ایسی غلطیاں ہوئیں، اس کو یہاں پر خیانت سے تعبیر کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ فتاب علیکم وعفی عنکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم وعفی عنکم، یعنی اشارہ اسی طرف یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ایسے واقعات ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رجوع کیا، وعفی عنکم، اور جو کچھ گزر چکا اس کو تم سے کیا کر دیا، معاف کر دیا. فالآن باشروہن، اب تم ان سے کیا کر سکتے ہو، قربت کر سکتے ہو، کرو. امر کا صیغہ ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اس کا مقصد بھی صرف کیا نہ ہو، یعنی صرف اپنی خواہش کا پورا کرنا ہی نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کا مقصود کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مقدر کر، تمہارے لیے لکھ، یعنی اولاد کا حصول. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کھاؤ پیو، یعنی اب آئندہ کے لیے کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے کیا چیز، خط ابیض من الخیط الاسود، یعنی صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے تمہارے لیے کیا ہو جائے، نمایاں ہو جائے، ممتاز ہو جائے. ٹھیک ہے، تو خیط ابیض سے مراد صبح صادق، اور خیط اسود سے مراد رات کی تاریکی، یعنی رات کا آغاز ہو جائے، غروب آفتاب. تو اب یہ وقت ہوگا کس کا، روزے کا، طلوع فجر سے لے کر
غروب آفتاب تک من الفجر، ٹھیک ہے. تو ابتدا میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف اتنا حصہ نازل ہوا، تو بعد میں اسی کی وضاحت کے لیے جو ہے نا من الفجر کا جملہ جو ہے نا وہ کیا ہوا، نازل کیا گیا. ٹھیک ہے، پہلے نازل نہیں ہوا. اس میں یعنی ظاہری الفاظ سے جو ہے نا بعض حضرات کو اشتباہ ہوا، اس کی وضاحت کے لیے جو ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کا حصہ نازل ہوا من الفجر، فجر سے. تو خیط ابیض یعنی صبح صادق کا ابتدائی حصہ جو فجر کے وقت سے کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. تو یہ جو جملہ ہے نا یہ جو حصہ ہے اس کا، یہ بعد میں نازل ہو. ٹھیک ہے، جیسے بعض واقعات میں بھی ہے کہ وہ ایک صحابی سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے تکیے کے نیچے جو ہے نا وہ 2 دھاگے رکھ لیتا ہوں، ایک سفید اور ایک سیاہ. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے من الفجر کے بعد اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ صرف یعنی اس سے مراد اس کی ظاہری معنی پر یہ محمول نہیں ہے، بلکہ اس سے مجازی معنی مراد ہے. اس کے خیط ابیض سے مراد سفید دھاگا نہیں ہے بلکہ صبح صادق کا ابتدائی وقت، اور خیط اسود سے مراد سیاہ دھاگا نہیں ہے بلکہ رات کا اندھیرا مراد، یعنی غروب آفتاب کا وقت جب اس کا آغاز ہو رہا ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب روزوں کو پورا کرو رات تک، یعنی غروب آفتاب کے وقت تک. علم اللہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ یہ 5واں حکم دیا جا رہا ہے اعتکاف سے متعلق. ٹھیک ہے، روزوں سے متعلق یہ احکام آ رہے ہیں فروعات بین میں سے. یہ 5واں حکم ہے اعتکاف سے متعلق، یعنی روزے کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی. کس بات کی؟ 3 باتوں کی. غروب آفتاب کے بعد، کھانے کی، پینے کی، اور قربت. کب تک؟ طلوع فجر سے پہلے پہلے. لیکن اعتکاف کی حالت میں قربت جو ہے نا وہ اعتکاف کی حالت میں کیا ہوگی؟ وہ ممنوع ہی رہی، کیونکہ اعتکاف بھی اگرچہ روزے کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن اعتکاف والا شخص جو ہے نا وہ انتہائی ضرورت میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ مسجد سے باہر بھی آ سکتا ہے، لیکن قربت جو ہے نا وہ اس کے لیے پھر بھی کیا ہے؟ ممنوع. کیونکہ اعتکاف کی جو پابندیاں ہیں وہ جس طرح دن کے ساتھ ہیں اسی طرح کس کے ساتھ بھی ہیں؟ رات کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ اس حکم سے ایک استثناء تھا، اس کو اب الگ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں 3 چیزوں کی اجازت دی گئی تھی. تو 2 چیزیں تو اعتکاف میں بھی اسی طرح رہیں گی، کھانا پینا، یعنی غروب آفتاب سے لے کر سحری تک. البتہ جو قربت ہے وہ اعتکاف کی حالت میں اس کی اجازت نہیں. تو اس کو الگ بیان کیا جا رہا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی عورتوں سے کیا نہ کرو، قربت نہ کرو جبکہ تم ٹھہرے ہو کہاں پر؟ مساجد، مسجد. تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ اعتکاف جو ہے نا وہ کہاں پر ہوگا؟ مسجد میں ہوگا. ٹھیک ہے، جامع مسجد میں. اور یہ کیا ہے؟ اعتکاف سنت موقدہ ہے، لیکن یہ کس کی طرح ہے؟ فرض کفایہ کی طرح. اگر تمام لوگ اس کو کیا کریں گے، اس کے تارک ہوں گے تو گنہگار ہوں گے، اور اگر چند لوگ اس کو کیا کر لیتے ہیں، اس کو ادا کر لیتے ہیں، تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ کفایت کر جائے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ٹھیک ہے، یہ اس کے اپنے لفظی معنی میں. وقوف کے معنی ٹھہرنے کے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اور اعتکاف کے معنی غالباً امام فراز سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر گویا بندہ جو ہے نا وہ زبان حال سے کیا اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہا ہوتا ہے کہ لا ابرح عن مکانک حتی تغفر لی. اعتکاف میں بندہ گویا اللہ تعالیٰ سے یہ یعنی التجا کر رہا ہے کہ میں آپ کے در سے تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ آپ میری کیا نہ کر، مغفرت نہ فرما. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اور یہی بات جو ہے نا ایک حدیث مبارکہ میں کس سے متعلق بھی آتی ہے؟ رمضان سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ. قریب جانے کا مطلب یہ ہے
کہ جو ذرائع ان تک لے جانے والے ہیں ان سے بھی بچو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. ٹھیک ہے، اصل جو ممنوع چیز ہے وہ کیا ہے؟ بدکاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے قریب ہی مت جاؤ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها، کہ اللہ کی بیان کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. کذالک، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات آتی ہے. اس کو ایک مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اس چراگاہ کے گرد جو ہے نا ایک حفاظتی باڑ ہوتی ہے. اس کے قریب تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں وہ بھی اسی کی طرح ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. جو اس کے قریب گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قریب ہے کہ وہ اس میں کیا ہو جائے؟ مبتلا ہو. اس وجہ سے اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا. اسی سے جو ہے نا پھر اصطلاح ہے کس کی؟ سد ذرائع کی. سد ذرائع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہے نا کوئی چیز اصلاً حرام ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو اس وجہ سے حرام ہو جاتی ہے کہ وہ اس تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کا بھی وہی حکم ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. یعنی وہ کیوں حرام ہوتی ہے؟ سد ذرائع کے طریقے پر، کہ وہ ذریعہ بنتی ہے اصل حرام کے ارتکاب تک کا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. چھٹا حکم ہے وہ کیا ہے کہ ابھی جو ہے نا یعنی روزوں کے احکام بیان کیے گئے، دعا سے متعلق تعلیمات بیان کی گئیں. تو اس میں ایک بڑا اثر کس کا ہے؟ انسانی رزق کا ہے. تو اسی کے حوالے سے ممانعت ہے کس کی؟ مال حرام کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو مت کھاؤ. کس کے ساتھ؟ بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، یعنی ناجائز ممنوع طریقے کے ساتھ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، پھر تم ان کو مقدمات بنا کر کیا کرتے ہو؟ وَتُدْلُوا بِهَا، پہنچاتے ہو ان چیزوں کو، یعنی ان اموال کو، إِلَى الْحُكَّامِ، کس کے پاس؟ حکام کے پاس، حکمرانوں کے پاس، قاضیوں کے پاس. لیتا یعنی اس کو مقدمات بنا کر لے جاتے ہو، اور اس میں پھر جھوٹے بیان، جھوٹے گواہ شامل کر لیتے ہو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم کھاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ. بالاسم، کس کے ساتھ؟ گناہ کے ذریعے سے، یعنی جھوٹ بول کر یا جھوٹی گواہی دے کر، کسی کو دھوکہ دے کر. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم کیا کرتے ہو؟ جانتے بھی ہو. یعنی خود بھی تم اس بات کو جانتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہاں پر حال بن رہا ہے. جملہ اسمیہ کلام فصیح کے اندر جب حال بنے تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ یعنی کبھی واو کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بغیر واو کے بھی. تو یہاں پر یہ جملہ اسمیہ نا یہ کہ واو حالیہ ہوگا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم اس بات کو کیا کرتے ہو؟ جانتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہو؟ یعنی جھوٹ کے ذریعے سے اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے ناحق فیصلے کروا لیتے ہو، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں تو ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی قاضی یا مفتی ہوگا وہ اگر ظاہر کے مطابق کوئی فیصلہ کرے تو وہ اس پر ماخوذ نہیں ہوگا. یعنی جو چیز جتنی حقیقت اس کے سامنے واضح ہے، اس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ اس میں کیا ہوگا؟ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یعنی جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جائیداد سے متعلق، مال سے متعلق، اس میں قضائے قاضی جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہراً نافذ ہو جاتی ہے، باطناً نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ظاہراً کا مطلب ہے کہ یعنی اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا بھی ہے وہ دنیا کی حد تک تو وہ کیا ہوگا؟ قاضی کے فیصلے کے مطابق ویسا حکم نافذ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اگر لیکن کسی نے ایسا کیا ہوا تو وہ کیا ہوگا, آخرت میں جو ہے نا اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی.